السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ شی جن پنگ کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے دوسرے اجلاس کی افتتاحی تقریب میں شرکت۔ رواں سال کے لیے چین کی جی ڈی پی کی شرح نمو تقریباً 5% رہنے کی توقع، اور چین کی فلپائن کی سینٹ کی جانب سے میری ٹائم زون ایکٹ کی منظوری کی مخالفت۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ 5 مارچ کو صبح 9 بجے 14ویں قومی عوامی کانگریس کا دوسرا اجلاس بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں شروع ہوا، جس میں سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، صدر مملکت اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ اور دیگر پارٹی اور ریاستی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ملک بھر کی مختلف قومیتوں اور حلقوں سے این پی سی کے تقریباً 3000 نمائندوں نے شرکت کی۔ قومی عوامی کانگریس ملک کا اعلیٰ ترین قانون ساز ادارہ ہے، جس کی مدت 5 سال ہے۔ قومی عوامی کانگریس کا سالانہ بنیادوں پر اجلاس ہوتا ہے، جس میں اہم ریاستی پالیسیوں، قانون سازی اور اہم اہلکاروں کی تقرریوں اور برطرفیوں پر تبادلہ خیال اور فیصلہ کیا جاتا ہے۔ یہ چینی عوام کی جانب سے ریاستی طاقت کے استعمال کی اعلیٰ ترین شکل ہے اور چینی خصوصیات کے حامل سوشلسٹ جمہوری سیاسی نظام کی عمدہ عکاسی ہے۔ رواں سال 14ویں قومی عوامی کانگریس کا دوسرا اجلاس ہے، جس میں نئی حکومت کی مرتب کردہ حکومتی ورک رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا، لہٰذا اس نے تمام شعبوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے۔ 1 ہفتے تک جاری رہنے والے اجلاس کے دوران این پی سی کے نمائندے حکومتی ورک رپورٹ سنیں گے اور اس پر غور و خوض کریں گے، گزشتہ سال کی کامیابیوں کا خلاصہ کریں گے اور نئے سال میں قومی ترقی کے لیے ایک خاکہ تشکیل دیں گے۔ اجلاس میں قومی اقتصادی اور سماجی ترقیاتی منصوبوں کی رپورٹس، مرکزی اور مقامی بجٹس کی رپورٹس اور سپریم پیپلز کورٹ اور سپریم پیپلز پروکیوریٹر کے کام کی رپورٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ 5 تاریخ کی سپہر کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری، چین کے صدر اور مرکزی فوجی کمیشن کے چیئرمین شی جن پنگ نے چین کی 14ویں قومی عوامی کانگریس کے دوسرے اجلاس میں شریک صوبہ جیانگسو کے وفد کے ساتھ گروپ ڈسکشن میں حصہ لیا۔ 14ویں قومی عوامی کانگریس کا دوسرا اجلاس 5 تاریخ کی صبح بیجنگ کے عظیم عوامی ہال میں شروع ہوا۔ شی جن پنگ اور دیگر پارٹی اور ریاستی رہنماؤں نے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر ریاستی کونسل کے وزیر اعظم لی چیانگ نے کانفرنس میں حکومتی ورک رپورٹ پیش کی۔ ورک رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی 20ویں قومی کانگریس کی روح پر مکمل عمل درآمد کا پہلا سال اور موجودہ حکومت کے لیے قانون کے مطابق اپنے فرائض انجام دینے کا پہلا سال رہا۔ ایک انتہائی پیچیدہ بین الاقوامی ماحول اور اصلاحات، ترقی اور استحکام کے کٹھن اور پیچیدہ کاموں کا سامنا کرتے ہوئے شی جن پنگ کی سربراہی میں سی پی سی کی مرکزی کمیٹی نے ملک بھر کی تمام قومیتوں کے لوگوں کو بیرونی دباؤ کا مقابلہ کرنے، داخلی مشکلات پر قابو پانے اور وبا کی روک تھام اور کنٹرول میں ہموار منتقلی کے حصول کے لیے سخت کوششیں کرنے، سال بھر معاشی اور سماجی ترقی کے اہم اہداف اور کاموں کو کامیابی سے مکمل کرنے، اعلیٰ معیار کی ترقی میں ٹھوس پیش رفت کرنے، مجموعی طور پر سماجی صورتحال میں استحکام برقرار رکھنے اور جدید سوشلسٹ ملک کی تعمیر میں ٹھوس اقدامات کرنے کے لیے متحد کیا اور رہنمائی کی۔ رواں سال کے اہم متوقع ترقیاتی اہداف میں جی ڈی پی کی شرح نمو تقریباً 5%، شہری علاقوں میں 12 ملین سے زائد نئی ملازمتیں، شہری علاقوں میں سروے شدہ بے روزگاری کی شرح کو تقریباً 5.5% تک لانا، صارفی قیمتوں میں تقریباً 3% کا اضافہ، شہریوں کی آمدنی اور معاشی نمو میں بیک وقت اضافہ، بنیادی ادائیگیوں کا توازن 1.3 ٹریلین سے زائد، اناج کی زیادہ پیداوار، جی ڈی پی کے فی یونٹ توانائی کی کھپت میں تقریباً 2.5% کی کمی اور ماحول کے معیار میں مسلسل بہتری شامل ہیں۔ بہت سے ممالک کے لوگ چین کے 2 اجلاسوں پر گہری توجہ دے رہے ہیں اور وہ امید ظاہر کرتے ہیں کہ ان اجلاسوں سے مزید مثبت اشارے جاری ہوں گے۔
کانگو کے صدر برازاویل ساسو کا کہنا ہے کہ صدر شی جن پنگ کی طرف سے تجویز کردہ 3 بڑے اہداف بشمول عالمی ترقیاتی انیشیٹو کی بڑی عملی اہمیت ہے۔ ہمیں امید ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ اقدام کی مشترکہ تعمیر کے فریم ورک کے اندر بنیادی ڈھانچے اور زراعت جیسے شعبوں میں چین کے ساتھ بہتر رابطے ہوں گے۔ ہم ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت میں چین کے ترقی کے تجربے سے سیکھنے کی امید کرتے ہیں۔ چین کے ساتھ طویل مدتی تعاون جاری رہے گا اور ہم مل کر آگے بڑھیں گے۔ نامیبیا کی حکمران جماعت پیپلز آرگنائزیشن پارٹی کے رکن فرانسس کولک نے کہا کہ چین کی جدید کاری کا راستہ اور اقتصادی ترقی کا ماڈل دنیا پر مثبت اثرات لا رہا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ چین قائدانہ کردار ادا کرے گا اور نامیبیا کو بھی ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا۔ بین الاقوامی شخصیات کا کہنا ہے کہ چینی طرز کی جدید کاری دوسرے ممالک کو اشتراک کے لیے مزید تجربات فراہم کرے گی۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر مملکت برائے خارجہ تجارت ثانی زیودی نے کہا کہ وہ چین کی معیشت کی مسلسل بہتری کے بارے میں پر امید ہیں۔ چین کے پاس انسانی وسائل اور مارکیٹ کی ترقی کی وسیع صلاحیت ہے اور متحدہ عرب امارات نے چین کی اقتصادی ترقی سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ زیمبیا کے ماہر اقتصادیات موڈنڈا نے کہا کہ وہ چین کی اقتصادی ترقی کو مزید فروغ دینے کے لیے چین کے 2 اجلاسوں میں اہم پالیسیاں جاری کرنے کا منتظر ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤننگ نے 5 تاریخ کو یومیہ باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ فلپائن کی سینٹ نے نام نہاد میری ٹائم زون ایکٹ کو منظور کر کے مقامی قانون سازی کی شکل میں بحیرہ جنوبی چین ثالثی کیس کے کلیدم فیصلے کو مستحکم کرنے اور چین کے جزیرہ ہوانگین اور نانشا جزائر کے بیشتر جزائر اور متعلقہ پانیوں کو اس کے سمندری علاقے میں غیر قانونی طور پر شامل کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ بحیرہ جنوبی چین میں چین کی علاقائی خود مختاری اور بحری حقوق و مفادات کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ چین نے اس کی سختی سے مخالفت کی ہے اور فلپائن سے سخت احتجاج کیا ہے۔ چین کے ایسٹرن تھیٹر آف آپریشنز کے ترجمان سینئر کرنل شی ای نے بتایا کہ 5 مارچ کو امریکی میزائل ڈسٹرائر جہاز USS فن آبنائے تائیوان سے گزرا اور اس نے عوامی تشہیر کی۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے مشرقی تھیٹر نے پورے عمل کی نگرانی کی اور قوانین و ضوابط کے مطابق اس سے نمٹنے کے لیے بحری اور فضائی افواج کو منظم کیا۔ تھیٹر میں موجود فوجی ہر وقت ہائی الرٹ پر ہیں اور ہر قسم کی دھمکیوں اور اشتعال انگیزی کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اندرون و بیرون ملک مخالفت کو نظر انداز کرتے ہوئے جاپانی حکومت نے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں چھوڑنے کے منصوبے کو آگے بڑھانے پر زور دیا، جس سے اندرون و بیرون ملک بڑے پیمانے پر شکوک و شبہات اور مخالفت پیدا ہوئی۔ بہت سے جاپانی عوام نے قانونی ہتھیار اٹھائے ہیں اور جاپانی حکومت اور ٹیپکو کو اجتماعی مقدمات کے ذریعے عدالت میں لے گئے ہیں۔ جاپان کے معروف وکیل یوچی کیڈو اور متعدد وکلاء نے 360 سے زائد مدعیوں کے ساتھ مقدمے کی قیادت کی اور انہوں نے نشاندہی کی کہ تابکاری کی سطح کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، اسے سمندر میں نہیں چھوڑا جانا چاہیے، جو ایک بین الاقوامی اتفاق رائے ہے۔ سمندر میں جوہری آلودہ پانی کا اخراج پہلے ہی قانونی نقطہ نظر سے حقوق کی خلاف ورزی کا سبب بن چکا ہے۔ فوکوشیما سے آلودہ پانی کے اخراج کی مخالفت کرنے والے مدعی گروپ کے ارکان نے کہا کہ صرف فوکوشیما پریفیکچر ہی میں 60% سے زیادہ لوگ جوہری آلودہ پانی کے اخراج کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ ماہی گیر حکومت سے اپنے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مدعی گروپ کے ارکان کا ماننا ہے کہ سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج سے متعلق خدشات کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا اور وہ طویل مدتی قانونی چارہ جوئی کے ذریعے اپنے جائز حقوق کا دفاع کریں گے۔ امریکی سپریم کورٹ نے ریاست کولوراڈو کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کلیدم قرار دے دیا ہے جس کے تحت سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات میں ریاست کے پرائمری انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تھا۔ امریکی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ امریکی آئین وفاقی عہدیداروں اور امیدواروں کے خلاف 14ویں ترمیم کے سیکشن 3 کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ریاستوں کو نہیں بلکہ کانگریس کو ٹھہراتا ہے۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ زبیر بشیر کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔